بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں اشکی ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اقتدار اور طاقت کے نشے میں لوگ کسی بھی حد سے گزر جاتے ہیں اور تاریخ انسانیت اس حوالے سے بھری پڑی ہے، بہت سارے واقعات ہیں، لیکن عمران خان نے جو اپنی بہن کے ساتھ کیا یہ ہمارے لیے کم از کم میرے لیے کوئی انوکھی بات نہیں ہے، یا وہ لوگ جو عمران خان کی سیاست کو، ان کے مزاج کو اور ان کے طرز زندگی کو بڑی باریکی سے دیکھتے اور سمجھتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ عمران خان کی شخصیت میں وفا نام کی چیز نہیں ہے۔ وہ کسی کے ساتھ بھی کسی بھی حد تک بے وفائی کر سکتے ہیں۔ جو خبر میرے پاس ہے اس خبر کے مطابق الفاظ کچھ ایسے ہیں کہ میں سب سے پہلے ہماری جو فیمیل ویورز ہیں ان کے ساتھ معذرت کے ساتھ، کہ عمران خان نے اپنی بہن کے ساتھ جو کیا ہے وہ اگر اس کو ہم تھوڑا سا وہ کہتے ہیں اپنا اس کی تشریح کریں نا، وہ ایسے ہے کہ علیمہ خان بیچاری لیڈر بننے کے چکر میں 2 ٹکے کی عورت بن کے رہ گئی ہے، کیونکہ ان کے ساتھ تو عمران خان نے میرا خیال ہے کہ اب تک جن کے ساتھ بھی انہوں نے احسان فراموشی کی ہے یا بے وفائی کی ہے، ان سب میں سب سے زیادہ جو زہریلی احسان فراموشی ہے وہ اپنی بہن کے ساتھ کی ہے۔ یہ تفصیلات میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے، لیکن تھوڑا سا ذرا میں چاہتا ہوں کہ ہم ذرا یہ جو طاقت کا نشہ ہے اور اس نشے کی وجہ سے اگر ہم ماضی کا جائزہ لیں تو کس نے کیا کیا، تو مجھے یاد آ رہا تھا کہ مغل امپائر میں مغل بادشاہ جن کی ایک لمبا ٹرم ہے اورنگزیب عالمگیر، یہ میرا خیال ہے کوئی 49-50 سال برسر اقتدار رہے ہندوستان پہ، اور ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ بڑے ایماندار قسم کے، یا مذہبی ایماندار خیر تو نہیں کہا جا سکتا، بعض لوگ کہہ سکتے ہیں بھائی ان کو ایماندار، لیکن میرے خیال میں ایمانداری نہیں ہے، لیکن وہ بڑے مذہبی بادشاہ تھے۔ لیکن مصوف کا اقتدار جو ہے وہ اپنے باپ کو زندان میں ڈالنے اور بھائی کو قتل کرنے سے شروع ہوتا ہے۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے بھائی دارا شکوہ کا قتل کیا اور اپنے والد شاہ جہان کو جیل میں ڈالا، زندان میں ڈالا، اور باقاعدہ طور پہ ان سے جنگ کی، ان کے قلعے کا محاصرہ کیا تھا، اور انہوں نے یزید کی جو وہ کہتے ہیں پیروکاری کرتے ہوئے ان کا جو پانی تھا وہ بند کر دیا تھا، اور مجبوراً پھر شاہ جہان کو اپنا اختیار، اپنا اقتدار، اپنا پیسہ، اپنی شان و شوکت، اپنا تخت و تاج سرنڈر کرنا پڑا، اور اپنے بیٹے کے سامنے جو ہے وہ سرنگوں ہونا پڑا۔ اورنگزیب عالمگیر نے اپنے باپ کو گرفتار کیا اور زندان میں ڈال دیا، اپنے بھائی کو اذیت ناک قسم کی جو ہے وہ موت دی، اور پھر اس کے بعد تخت پہ بیٹھ گئے۔ اور ان کے دور میں یہ بھی بہت زیادہ تھا کہ مصوف کوئی نماز قضا نہیں کرتے تھے، بڑے پابند نمازی بھی تھے، لیکن اب اندازہ لگائیں کہ اتنی پابندی کے ساتھ انہوں نے نمازیں بھی ادا کیں اور انہوں نے اپنے باپ کو زندان میں بھی ڈالا۔ اب میں اس پہ کوئی یہ رائے تو نہیں دے سکتا کہ جی انہوں نے کون سا اچھا کام کیا، کون سا برا کیا، کیا ایک نیک پرہیزگار آدمی کو اتنا نہیں پتا تھا کہ باپ کی جو قدر و منزلت ہے، احترام ہے، وہ کیا ہے۔ لوگوں کی اپنی اپنی اوپینین ہو سکتی، لیکن میرے خیال میں ایک بندہ اگر جو اپنا مورل گراؤنڈز پہ اتنی اونچائی پہ ہو، ہائی مورل گراؤنڈز پہ وہ ہو، اور وہ اس بندے کا جو کردار ہے وہ اس قسم کا ہو، تو میں اسے اچھا نہیں کہوں گا۔ باقی جو آپ کی مرضی ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن اورنگزیب عالمگیر نے جو کچھ کیا یہ صرف اقتدار کے لیے تھا، پاور کے لیے تھا، حالانکہ ان کے دور میں اور بھی بہت سارے مذہبی تنازعات ہوئے تھے، ان کی طرف میں نہیں جانا چاہتا۔ عمران خان صاحب کا اور ان کا مزاج بڑا ملتا جلتا ہے۔ عمران خان صاحب بھی بڑے مذہبی ٹچ دیتے ہیں، حالانکہ عمران خان صاحب کی جو جوانی وہ بڑی ایک پلے بوائے جیسی، بلکہ وہ خود بھی تسلیم اس بات کو کرتے ہیں، اور آج بھی ان کی بہت ساری ویڈیوز، تصاویر، نیم برہنہ تصاویر اور ویڈیوز جو ہیں وہ انٹرنیٹ پہ اویلیبل ہیں،
اور اس کے علاوہ ان کی اور تو مجھے نہیں پتہ، لیکن کم از کم بہت سارے لوگوں کا یہ بھی خیال ہے کہ شاید ایک سے زیادہ، لیکن ایک تو کم از کم ان کی جو ہے وہ ناجائز اولاد موجود ہے ٹریان وائٹ کی شکل میں، سیتا وائٹ سے ان کا معاشقہ، پھر وہ بھی وہ سرٹیفائیڈ ہے، جس طرح عمران خان ثاقب نثار کا سرٹیفائیڈ صادق اور امین ہے نا، اسی طرح عمران خان کی ٹریان وائٹ سرٹیفائیڈ نجائز اولاد ہے، کیونکہ امریکہ کی عدالت کا اس حوالے سے ایک جو ڈکلیریشن ہے وہ موجود ہے، اور اس کیس میں عمران خان کی طرف سے جو وہاں پہ ایک بیان حلفی دیا گیا وہ بھی ثبوت ہے، اور اس سے بڑا ثبوت کہ اس بچی کی مطلب ٹریان وائٹ کی جو گارڈین شپ ہے وہ جمیمہ خان کے پاس ہے، وہ بچی جمیمہ کے ساتھ رہتی ہے، اور جمیمہ کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے بیٹے بھی ہیں، جمیمہ عمران خان کی سابق وائف ہیں، علیحدگی ہو چکی ہے لیکن اس کے باوجود دونوں میں دوستی کا رشتہ جو ہے وہ قائم و دائم ہے، اور بیٹے اپنی ماں کے ساتھ ہیں چونکہ وہ اسی سے پیدا ہوئے، اور ٹریان وائٹ جو کہ سیتا وائٹ سے پیدا ہوئی وہ بھی جمیمہ خان کے ساتھ ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی شخصیت کا یہ پہلو، اور پھر عمران خان صاحب کی اگر آپ کرکٹ کی لائف کو دیکھیں تو عمران خان صاحب کو لانے والے جو ہیں ماجد خان صاحب اور دوسرے جو سینئرز تھے جنہوں نے عمران خان کو سہارا دیا، بلکہ ان کی وہ کہتے ہیں نا کہ اپنا ان کا ہاتھ پکڑ کے ان کو چلنا سکھایا، اور جب انہوں نے چلنا شروع کیا تو انہوں نے سب سے پہلے جو ڈاج کیا وہ انہی کو کیا جنہوں نے ان کو چلنا سکھایا۔ عمران خان صاحب کرکٹ کی دنیا میں ایک نام پیدا کیا، اور جب یہ کیپٹن تھے تو ان دنوں میں بھی یہ ہمیشہ ٹیم کے اندر ایک سائیکولوجیکل وار جو ہے وہ جاری رہتی تھی ان کے دور میں، اور کوئی بھی بڑا پلیئر جو ہے وہ ان کے دور میں مسلسل پرفارم نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اگر کوئی ایک دو میچ میں پرفارم کر گیا تو سمجھے کہ تیسرے میچ میں وہ ڈراپ ہوگا، کیونکہ عمران خان کو یہ پتا تھا کہ اگر کوئی اور پلیئر آیا تو مجھے سکپ نہ کر دیا جائے، تو انہوں نے چونکہ نہیں سکپ ہونا تھا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان اچھا پلیئر نہیں تھا، عمران خان کرکٹ کا اچھا پلیئر تھا، لیکن عمران خان میں یہ شروع سے ایک صلاحیت ہے کہ وہ لوگوں کے دماغ پڑھتا ہے، وہ سائیکولوجیکلی لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے اور پھر اس سے اپنا فائدہ ڈھونڈتا ہے۔ سینئر صحافی سیف اللہ سپرا صاحب جو کہ ایک لمبا عرصہ نوائے وقت کے ساتھ اٹیچ رہے، بہت زبردست رپورٹر تھے، انہوں نے کچھ عرصہ سپورٹس کی بیٹ بھی کی، تو وہ اکثر انہوں نے یہ واقعہ جو ہے وہ سنایا ہے کہ جب وہ سپورٹس کی بیٹ کیا کرتے تھے تو ایک دن ایک میچ کے بعد عمران خان سے وہ جوید میاں داس صاحب، بڑا نام ہے، انہوں نے ایک میچ کے بعد عمران خان سے یہ پوچھا کہ کیپٹن کل کی جو ہماری اپنا ٹیم ہوگی جو میدان میں اترے گی تو اس میں کون کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی عمران خان نے نا بڑا فل بدی، حالانکہ اس میچ میں جوید میاں داس صاحب کی جو پرفارمنس ہے وہ بڑی زبردست تھی، تو انہوں نے فوری طور پہ انہیں کہا کہ آپ نہیں ہوں گے۔ یہ مزاج ہے عمران خان کا۔ اور اس کے بعد آپ چلے ہیں ذرا سیاست میں، تو سیاست میں بھی ایک لمبی لائن ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ یاد بھی ہوگا سارا کچھ، کیونکہ عمران خان نے جب سیاست میں قدم رکھا تو عمران خان کے ساتھ دوسرا کوئی بندہ نہیں ہوا کرتا تھا۔ عمران خان شروع میں جو ہے وہ مختلف سکولوں میں، کالجوں میں، گراؤنڈز وغیرہ میں جایا کرتے تھے، بچوں نے بلا لیا کسی بھی لوکل قسم کے ٹورنامنٹ میں، اور عمران خان مہمان خصوصی کے طور پہ وہاں پہ جا کے بیٹھ گئے، اور سکولوں میں گئے اور بچوں کو جو ہے وہ لیکچر دیا اور ان سے کہا کہ جی میں نے ہاسپٹل بنانا ہے، مجھے چندہ دو۔ پھر عمران خان کے ساتھ چند لوگ شامل ہوئے جن میں ایک نام عمر سرفراز چیمہ کا تھا۔ عمر سرفراز چیمہ صاحب وہ تب سے آج تک ان کے ساتھ ہیں، اور ایک وقت آیا تھا کہ عمر سرفراز چیمہ سے بھی عمران خان نے بے وفائی کی۔ پھر اس کے علاوہ جناب احسن رشید صاحب کا نام ہے، ایڈمرل جوید اقبال صاحب کا نام ہے، بہت ساری ایک لمبی لائن ہے، بہت سارے لوگوں کی ہے۔ حالیہ دنوں میں تو علیم خان، جہانگیر ترین اور کئی نام ہے نا،
علیم خان اور ترین صاحب کا نام اس لیے کہ انہوں نے عمران خان کو وزیر اعظم بنانے کے لیے پیسہ پانی کی طرح بہایا ہے اور عمران خان کو مسند اقتدار تک لے کے گئے ہیں، اور عمران خان نے سب سے پہلے انہی کے ساتھ جو ہے وہ بے وفائی کی۔ ترین صاحب کو مینج کیا گیا، وہ جو میاں نواز شریف کی نااہلی تھی نا، تو اس میں وہ جو کاؤنٹر کرنا تھا سارا معاملہ، اس کے لیے ترین کا نام دے دیا، ترین صاحب کی نااہلی ہو گئی۔ علیم خان صاحب کا نام کنسیڈر کیا جا رہا تھا چیف منسٹر کے لیے، تو ان کو جو ہے وہ نیب کا نوٹس جاری کروا دیا۔ جتنی بار بھی ان کا نام کنسیڈر ہوتا تھا وہ نوٹس آتا تھا، گرفتاری بھی ہوئی۔ عمران خان صاحب سے وفا کی امید نہیں رکھی جا سکتی۔ حالیہ دنوں میں عمران خان نے جب ان کی گرفتاری ہوئی تو ان کی گرفتاری کے بعد بشرا بی بی جو ہیں وہ ذرا ایکٹیو ہوئی اور انہوں نے پارٹی کے معاملات میں کچھ مداخلت کی، حالانکہ ان سے پہلے بھی وہ مداخلت کرتی تھی۔ پھر سوشل میڈیا جو ہے اس کو وہ مکمل طور پہ اس کو ہیڈ کر رہی تھی، لیکن عمران خان صاحب نے اس پر بھی ناگواری کا اظہار کیا اور پارٹی رہنماؤں کو کئی بار یہ ڈائریکشن دی کہ بی بی کی ہدایات کو نظر انداز کیا جائے، بی بی کا پارٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس کے بعد پھر جو پارٹی رہنما تھے انہوں نے ذرا محترمہ سے دوری اختیار کرنا شروع کی۔ بشرا بی بی کی گرفتاری کے بعد، عمران خان کی گرفتاری کے بعد علیمہ خان کے لیے ایک کھلا میدان ہے، اور علیمہ خان نے بڑے بھرپور طریقے سے اس میدان میں پرفارم بھی کیا ہے، بالکل اپنے بھائی کی طرح۔ علیمہ خان عمران خان کی گرفتاری کے بعد عدالتوں میں نظر آتی ہیں، علیمہ خان جیل میں نظر آتی ہیں، علیمہ خان کارنر میٹنگز میں نظر آتی ہیں، علیمہ خان پارٹی ایم این ایز ایم پی ایز کو ہدایات جاری کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں، ایون کہ علیمہ خان مکمل طور پہ پارٹی پہ اپنی گرفت مضبوط کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ اس فقیر نے چند دن قبل آپ کے ساتھ یہ خبر شیئر کی تھی کہ علیمہ خان کے پاس پارٹی کی جو ہے وہ ایک طرح سے غیر اعلانیہ صدارت یا چیئر پرسن شپ جا چکی ہے، یا انہوں نے از خود یہ اختیار اپنے پاس رکھ لیا ہے۔ لیکن کیا عمران خان اس کو برداشت کرے گا؟ تو سر خبر یہ ہے کہ عمران خان نے اسے برداشت نہیں کیا، اور عمران خان نے علیمہ خان کو خود کہنے کی بجائے، مطلب وہ ان کی بہن ہے، وہ میرا خیال ہے سب سے زیادہ ان سے ملاقاتیں وہ کرتی ہیں، وہ علیمہ خان کو خود کہہ سکتے تھے کہ آپ اپنی جو سرگرمیاں ہیں ان کو محدود کر لیں، پارٹی کے معاملات میں اتنا زیادہ انٹروین نہ کریں۔ یہ زیادہ میرا خیال ہے کہ مہذب انداز بھی تھا، اور وہ ان کی بہن ہے۔ لیکن عمران خان نے پیغام کس کے ذریعے بھیجا؟ عمر ایوب کے ذریعے، ایوب خان کے، وہ ڈکٹیٹر ایوب خان کے پوتے کے ذریعے، اور پیغام بھیجا گیا ہے پارٹی کی کور کمیٹی کو۔ یہ حالیہ جو میٹنگ ہوئی ہے نا کل، اس میٹنگ میں، جس میٹنگ میں مختلف اور بھی فیصلے جو کیے گئے ہیں، جس میں ایک تو 30 کا جلسے کی منظوری ہے، 30 کو جلسہ کرنے جائیں گے، پھر اس کے بعد کراچی کے جلسے کی جو منظوری اس میں جو کیا گیا ہے، اس کور کمیٹی کی میٹنگ میں عمر ایوب صاحب نے عمران خان کا پیغام جو ہے وہ پہنچایا ہے، اور انہوں نے بتایا ہے کہ یہ پیغام اس سے قبل بھی انہیں دیا گیا تھا عمران خان کی طرف سے، لیکن انہوں نے دانستہ طور پہ آپ سب کے سامنے نہیں رکھا، چونکہ ان کا خیال تھا کہ وہ ان کی بہن ہے، ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو کسی نے کان میں کوئی غلط بات کی ہو، وہ کہتے ہیں کان پر نے، تو وہ کیا ہو، کسی نے کان شان بھرے ہوں، تو اس لیے وہ کر رہے ہیں۔ لیکن کہہ رہے جی وہ دوبارہ انہوں نے کہا ہے کہ علیمہ خان کی پارٹی میں جو مداخلت ہے اس کو روکا جائے، ان کی کسی بھی ہدایت پر عمل نہ کیا جائے، اور اگر وہ کوئی حکم جاری بھی کریں تو اسے نظر انداز کر دیا جائے۔ اور اسی طرح ایک دوسرا حکم عمیر نیازی صاحب کے حوالے سے، عمیر نیازی آئی تھنک عمران خان کے بھانجے ہیں، رشتہ دار ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ ان کی جو پارٹی میں مداخلت ہے وہ کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، نہ کی جائے۔ اب اندازہ لگائیں کہ یار عمران خان اس کے ذریعے شاید اپنے لوگوں کو یہ پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں موروثی سیاست کا وہ کیا کہتے ہیں قائل نہیں ہوں، یا اس کو تسلیم نہیں کرتا ہوں اس لیے۔ لیکن سب جانتے ہیں کہ خان صاحب آپ اس لیے سب کو سائڈ لائن کرتے ہیں کہ کہیں آپ مائنس نہ ہو جائیں، لیکن آپ مائنس ہو چکے ہیں۔ آپ نے اپنی بہن کو خود
مہذب انداز میں سمجھانے کی بجائے ایک تھرڈ پرسن کے ذریعے پیغام بھیجا، اور اس پیغام کا بڑا صاف سا وہ کیا کہتے ہیں، پیغام بڑا واضح ہے کہ 2 ٹکے کی عورت۔ حالانکہ مجھے یہ لفظ نہیں بولنا چاہیے، لیکن میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ علیمہ خان کی اوقات جو ہے عمران خان کی نظر میں 2 ٹکے کی بھی نہیں ہے، اور انہوں نے عمر ایوب کے ذریعے ان تک یہ جو پیغام ہے وہ پہنچا دیا ہے۔ اب علیمہ خان وہ کیا کریں گی؟ کیا وہ کوئی خودداری کا مظاہرہ کریں گی کہ وہ واقعی ان معاملات سے دور ہو جائیں گی، یا کہ پھر وہ ایک ڈھیٹ بھائی کی طرح ڈھٹائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے انٹرویو کرتی رہیں گی کہ چلیں جی پھر عمران خان تو صفایا ہو چکا ہے تو پارٹی پہ قبضہ کر لیا جائے؟ کیونکہ یہ ایسی اقتدار کی جنگ ہے، عمران خان اگر اپنی ذات کے فائدے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے تو بشرا بی بی نے بھی بھرپور طریقے سے اپنی ذات اور اپنے بچوں کے فائدے کے لیے سب کچھ کیا، اور اسی رستے پہ علیمہ خان چل رہی ہیں۔ علیمہ خان نے بڑی مہارت کے ساتھ پارٹی پر اپنی گرفت مضبوط کی ہے۔ آج تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کو دیکھ لیں، وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں کہ علیمہ خان جو بات کریں گی یہی خان کا پیغام ہے۔ اب خان کا پیغام عمر ایوب جس کو مرضی سناتا رہے، وہ جو بدتمیز بریگیڈ تیار کیا گیا ہے وہاں تک تو علیمہ خان نے اپنی گرپ جو ہے وہ مضبوط کر لی ہے۔ اب دیکھیں عمران خان صاحب جو ہیں وہ اپنی خود پرستی کو بچانے میں کامیاب رہتے ہیں یا کہ ان کا صفایا ہو جاتا ہے، چونکہ بڑی گمسان کی جنگ جاری ہے، اور دونوں میں وہ کہتے ہیں نا بہن بھرا دا کوئی خون ہوتا ہے، دونوں میں خون ایک جیسا ہے، مزاج ایک جیسا ہے، سوچنے کی صلاحیت بھی ایک جیسی ہے، ڈاج کرنے کی اور دھوکہ دینے کی بھی۔ دیکھیں مزہ آئے گا گیم میں۔ اب تک اتنا ہی، اللہ حافظ۔